بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ تمام دوست درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم آپ کو بھاگے ہوئے کے لیے وظیفہ بتائیں گے روحانی۔ کوئی شخص بھاگ جاتا ہے گھر سے، کوئی بچہ بھاگ جاتا ہے، کسی کی بیوی بھاگ جاتی ہے، یا کوئی بھی شخص بھاگ جاتا ہے گھر سے اور اس کی کوئی خبر نہیں آتی کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جیسے ہی پڑھیں گے تو وہ خود اللہ کے حکم سے واپس آ جائے گا۔ اس کا طریقہ کار ایسا ہے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، اور پہلی رکعت میں سورہ حمد شریف کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پہلی رکعت میں بھی 3 مرتبہ یہ سورہ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی 3 مرتبہ یہ سورہ پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی تو اسی مسلے پہ بیٹھے ہوئے آپ نے درود پاک ابراہیمی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کا درود پاک مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 14 آپ نے پڑھنی ہے، 30واں پارہ سورۃ الفجر آیت نمبر 14۔ ان ربک لبالمرصاد، یہ والی چھوٹی سی ایک آیت ہے، ان ربک لبالمرصاد، بس اتنی سی یہ آیت ہے۔ اس آیت کو آپ نے 202 مرتبہ پڑھنا ہے، 202 مرتبہ اس آیت کو مکمل کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد جو بھاگا ہوا ہے جو بھی ہے اس کا نام لینا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی واپس اپنے گھر آ جائے، اس کا نام لے کے یہ دعا کر کے پھر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اپنا عمل یہاں ختم ہو گیا آپ کا۔ تو آپ نے یہ عمل جو ہے یہ 11 دن بھی کرنا ہے، 11 دن یہ عمل کرنا ہے، اور اس کو کوشش کریں کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کی۔ اور یہ بہت ہی زبردست عمل ہے، خلوص دل سے پڑھیں، خلوص نیت سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، اتنی توجہ کریں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے تو آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ بس جب بھی پڑھیں آپ ایسا سوچیں کہ بس میں یہ عمل کر رہا ہوں اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، اور وہی میری مدد کرنے والا ہے۔ تو بس جیسے آپ یہ پڑھتے جائیں آپ کے ذہن میں یہی چیز ہو، پھر آپ جس مقصد کے لیے آپ بیٹھ کے محنت کر رہے ہیں اس مقصد کو اللہ پاک سے بیان کرنا ہے کہ اے اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، اے اللہ یہ شخص بھاگا ہوا ہے، یہ جہاں کہیں بھی ہے، اے اللہ اس کے بارے میں صرف تو جانتا ہے، تو تو اس کے دل میں محبت ڈال واپس آنے کی، اپنے گھر والوں سے ملنے کی، تو اللہ پاک آسانی پیدا کر دے گا۔ اگر وہ ان 11 دنوں کے اندر نہیں آتا تو اس کی اطلاع مل جائے گی آپ کو کہ وہ کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے، تو آپ کو اس کی خبر آ جائے گی۔ اور دوسرا یہ جو آیت ہے ان ربک لبالمرصاد، اس آیت کو ایک سادہ سا پیپر لینا ہے، چکور اس کو کاٹ لینا ہے،
اور چوکور کٹنے کے بعد اوپر سیدھی طرف سے آپ نے ان ربک لا بالمرصاد لکھنا ہے 7 مرتبہ اس کونے پہ، یعنی کہ سیدھے ہاتھ کے کونے جو شروع ہوتا ہے اس سے 7 مرتبہ، پھر اوپر سے الٹے ہاتھ کی طرف جو کونا ہے وہاں سے 7 مرتبہ، پھر نیچے کی طرف سے ایک کونے سے 7 مرتبہ، پھر چوتھا جو کونا ہے اس کی بھی آپ نے اوپر سے نیچے تک 7 مرتبہ اس آیت کو لکھنا ہے ان ربک لا بالمرصاد۔ پھر بیچ میں اس شخص کا نام لکھ دیں جو بھاگ گیا، گم ہو گیا، اس کا نام لکھا، اس کے نیچے اس کی ماں کا نام لکھ دیا، اور اس کو لپیٹ کے شاپر میں ڈال کے اپنے گھر کی چوکھٹ پہ، کھڑکی میں، دروازوں پہ، کسی بھی جگہ اس کو آپ دھاگے سے لٹکا دیں، اور جیسے جیسے یہ ہوا سے ہلتا رہے گا اور اس کے دل میں بے چینی پیدا ہو جائے گی، بے قراری پیدا ہو جائے گی، وہ خود پہنچ آئے گا یا وہ اپنی اطلاع بھجوا دے گا وہ شخص کہ میں یہاں ہوں۔ ویسے تو وہ خود حاضر ہو جائے گا، جیسے جیسے وہ تویز ہلتا جائے گا ادھر سے آپ نے جو پڑھنے کا وظیفہ ہے 11 دن تک یہ پڑھنا ہے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی بہت جلدی وہ شخص آپ کے پاس پہنچ آئے گا۔ اور اس کا طریقہ دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2 رکعت نماز آپ نے حاجز پڑھنی ہے، یہ عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھیں، اور پہلی رکعت میں سورہ الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے، پہلی رکعت میں بھی 3 مرتبہ، دوسری رکعت میں بھی آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اپنی نماز مکمل کر لیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھنا ہے، آپ پڑھیں 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ آپ کی 100 مرتبہ مکمل ہو جائے پھر آپ نے پڑھنا ہے ان ربک لا بالمرصاد، یہ ہے 30واں پارہ سورہ الفجر آیت نمبر 14۔ اس آیت کو آپ نے 202 مرتبہ پڑھنا ہے، 202 مرتبہ جب یہ آیت کی مکمل ہو جائے پھر اس بندہ جو بھی گم ہوا یا بھاگ گیا ہے نہیں آنا چاہ رہا اس کا نام لیں، اس کی ماں کا نام لیں، اور بارگاہ الہی میں درخواست کریں کہ اللہ یہ جہاں کے بھی فوراً واپس گھر آ جائے۔ تو اس کا آپ نے دعا اچھی طرح کر لی، اس کے بعد پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ کے آپ اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ دعا کر لیں، آپ کی دعا ہو جائے گی۔ پھر آپ اسی آیت کو لکھ لیں، یہ جو چھوٹی سی آیت ہے ان ربک لا بالمرصاد، اس آیت کو پیپر پہ لکھ لیں، 4 کونوں والا پیپر اور چوکور، اور سیدھے ہاتھ کی طرف سے اوپر کونے سے نیچے تک اس آیت کو لکھیں 7 مرتبہ، پھر الٹے ہاتھ کے کونے سے نیچے لکھیں 7 مرتبہ، پھر نیچے والے کونے سے 7 مرتبہ، پھر چوتھا جو کونا ہے اس سے 7 مرتبہ یہ لکھیں، اور اس کے بیچ میں جو شخص بھاگ گیا ہو جس کو آپ بلوانا چاہ رہے ہوں کہ وہ آئے اس شخص کا نام لکھیں، اور اس کے نیچے اس کی ماں کا نام لکھیں اور نیچے لکھ دیں حاضر ہو۔ تو اس کو آپ لپیٹ کے اچھی طرح شاپر میں بند کر کے آپ نے دروازے کی چوکھٹ پہ لٹکا دیں، چھت پہ لگا دیں، کھڑکی میں، بس تھوڑا سا دھاگا نیچے آپ نے چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ ہوا سے ہلتا رہے،
یہ آپ نے پہلے دن ہی یہ عمل کے ساتھ یہ کر کے لٹکا دینا ہے، باقی دنوں میں آپ جو ہے پڑھتے رہیں، 11 دن تک پڑھیں، بہت جلدی انشاءاللہ تعالی اس بندے کا آپ کو پتہ چل جائے گا یا وہ خود واپس گھر آ جائے گا۔ تو یہ عمل آپ کریں، ہے بھی بہت ہی آسان ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا کرے اور اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں کو دور فرمائے۔ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب بھی کرنا ہے اور آگے شیئر بھی کریں، اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔